امریکہ کی نیوی کی طاقت ہمیشہ سے اس کی اصل برتری رہی ہے اور امریکی نیوی دنیا کی سب سے طاقتور نیول فورس سمجھی جاتی ہے، جو دنیا کے لیے خوف کی علامت ہے۔ دنیا کی کسی ملک کی نیوی بھی اس سے ٹکر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ امریکی نیوی کے پاس سینکڑوں جنگی جہاز ہیں، جن میں ایئر کرافٹ کیریئرز، ڈسٹرائرز اور ابدوزیں شامل ہیں۔ لیکن اب صورتحال بدلنے جا رہی ہے۔ اب چین نے ایسے ہتھیار سامنے لائے ہیں جس نے امریکہ کی اس برتری کو سنجیدہ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چین نے 2025 وکٹری ڈے پریڈ میں اینٹی شپ میزائلوں کی ایک پوری سیریز دکھائی جو کہ خاص طور پر امریکی نیوی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں YJ-15، YJ-17، YJ-19 اور YJ-20 اینٹی شپ میزائلز شامل ہیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک ہے YJ-19۔ یہ ایک ہائپر سونک اینٹی شپ کروز میزائل ہے جو اسکرین جیٹ انجن سے چلتا ہے۔ امریکہ اور روس سمیت کئی ممالک اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں لیکن ٹیسٹنگ فیز میں ہیں، جبکہ چین اس ٹیکنالوجی کو آپریشنلائز کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ YJ-19 کی سب سے بڑی طاقت اس کی رفتار ہے۔ یہ میزائل میک 10 یعنی آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ تیزی سے پرواز کر سکتا ہے۔ یہ میزائل راستہ بدل سکتا ہے، انپریڈکٹیبل پاتھ فالو کرتا ہے اور ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر بہت نیچی پرواز کرتا ہے۔ ان سب خصوصیات کے باعث اس کو انٹرسیپٹ کرنا اور مار گرانا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب اس کو موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں سمجھتے ہیں کہ اس نے سارا کھیل کیسے تبدیل کر دیا ہے۔ چین کے سامنے جو سمندر ہے پیسیفک اوشن، وہاں امریکہ کا سب سے بڑا نیول فلیٹ پیسیفک فلیٹ تعینات ہے، جس میں ایئر کرافٹ کیریئرز، ابدوزیں، ڈسٹرائرز، کروزرز اور سپورٹ شپ شامل ہیں۔ اس کی بنیادی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اس خطے میں چین کو کاؤنٹر کرے اور امریکہ کے اتحادی ممالک جیسے جاپان، آسٹریلیا اور تائیوان کا دفاع کرے۔ چین نے یہ جو نئے میزائل انویلڈ کیے ہیں، یہ اس کی اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل اسٹریٹجی کا حصہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ انڈو پیسیفک میں اپنی بحری طاقت لانے کی کوشش کرے تو چین اسے قریب بھی نہ آنے دے، اور اگر امریکی نیول گروپ خصوصاً ایئر کرافٹ کیریئرز چین کے قریب آتا ہے تو ان اینٹی شپ میزائل کا ہدف بن سکتا ہے۔ کچھ تجزیہ کار اس میزائل کے سامنے امریکی نیول فلیٹ کو ایک سٹنگ ڈک قرار دے رہے ہیں۔ اب اگر چین تائیوان پر قبضے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے براہ راست سامنا کرنا پڑے گا امریکہ کے سب سے بڑے بحری بیڑے کا۔ ماضی میں صورتحال یہ تھی کہ چین کے پاس امریکی نیوی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مؤثر جواب موجود نہیں تھا، کیونکہ چین کی نیوی امریکی طاقت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ لیکن اب منظرنامہ بدل چکا ہے۔ چین نے جو یہ اینٹی شپ میزائلز کی ایک پوری سیریز متعارف کرائی ہے، ان کی موجودگی میں اگر امریکی بحری بیڑے چین کے قریب آنے کی کوشش کریں تو ان میزائلوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک گیم چینجر صورتحال ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تائیوان پر قبضے کی سب سے بڑی رکاوٹ امریکی نیوی تھی، جسے اب چین نے مکمل نہ صحیح لیکن کافی حد تک نیوٹرلائز اور قابو کر لیا ہے۔ اب آنے والے چند مہینوں میں آپ کو چین تائیوان پر قبضے کے لیے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور امریکی نیوی آپ کو شاید دور کھڑی بے بسی کے ساتھ صرف تماشا دیکھتی نظر آئے۔ چین نے اس پریڈ میں اور بھی بہت سے ہتھیاروں کی نمائش کی ہے۔ آئندہ ویڈیو میں ان کے بارے میں مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔